ایک کنجوس آدمی اپنی بائیں آنکھ پر ہاتھ رکھ کر جا رہا تھا۔ ایک شخص نے پوچھا، کیا ہوا بھائی؟ آنکھ کو کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، کچھ بھی نہیں، جب ایک آنکھ سے کام چل جاتا ہے تو دوسری کیوں استعمال کروں؟ ایک لڑکا اپنے دوست سے، یار میں اپنی گرل فرینڈ کو سالگرہ پر کیا تحفہ دوں؟ دوست، وہ دکھنے میں کیسی ہے؟ لڑکا، خوبصورت۔ دوست، تو پھر میرا نمبر دے دو۔ بیٹا، ابا جان کیا آپ اندھیرے میں لکھ سکتے ہیں؟ باپ، ہاں کیوں نہیں؟ بیٹا، تو پھر بلب بجھا کر میری رپورٹ پر دستخط کر کے دکھائیں۔ ایک زمیندار نے نیا ملازم رکھا۔ ایک دن اس نے دیکھا ملازم بھینس کو دودھ پلا رہا ہے۔ زمیندار نے غصے میں آ کر پوچھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ دودھ دوہنے کی بجائے اسے پلا رہے ہو؟ اس پر ملازم نے کہا، دودھ بہت پتلا تھا جناب، میں نے سوچا دودھ کو ایک چکر اور لگوا دوں۔ ایک آدمی کے سر پر بال کہیں کہیں تھے۔ چند لڑکے اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک بولا، ان صاحب نے تو سر پر گھاس اگا رکھی ہے۔ یہ سن کر وہ صاحب بولے، تبھی تو گدھے میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر، آپ کے شوہر ٹھیک ہو سکتے ہیں اگر آپ ان کا خیال رکھیں، ٹینشن نہ دیں، لڑائی نہ کریں اور ان کی خوب خدمت کریں۔ شوہر، کیا کہا ڈاکٹر نے؟ بیوی، ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے۔ عقل مند آدمی جب کوئی خاص اور اہم فیصلہ کرتا ہے تو بہت سوچتا ہے، دل و دماغ کی سنتا ہے، حالات کو پرکھتا ہے، دلیل کو زیر غور لاتا ہے، مثبت اور منفی پہلو کا جائزہ لیتا ہے، اپنے والدین اور بہن بھائیوں سے رائے لیتا ہے اور آخر میں کرتا وہی ہے جو اس کی بیوی کہتی ہے۔ چراغ فکر یقیناً بجھا کے سوتے ہیں مگر نصیب کی شمع جلا کے سوتے ہیں۔ وہ لوگ یارو ہمیشہ سکون سے رہتے ہیں جو اپنی بیوی کے پاؤں دبا کے سوتے ہیں۔ بیگم پہلی مرتبہ موٹر وے پر اکیلے ڈرائیونگ کرنے نکلیں تو اچانک خاوند کا فون آ گیا۔ خاوند نے پریشان لہجے میں دریافت کیا، بیگم کہاں ہو تم اس وقت؟ بیگم، موٹر وے پر ڈرائیو کر رہی ہوں۔ خاوند نے بددستور پریشان ہوتے ہوئے کہا، بیگم ذرا دیکھ بھال کر گاڑی چلانا، ٹی وی پر خبر آ رہی ہے کہ کوئی بے وقوف یک طرفہ موٹر وے پر ٹریفک کی مخالف سمت میں گاڑی چلا رہا ہے۔ بیگم چلاتی ہوئی بولی، ارے کوئی ایک بے وقوف، یہ کمبخت تو سینکڑوں کی تعداد میں آ رہے ہیں۔ یہ سن کر دل کی دھڑکن ہی رک گئی فراز۔ جب لائٹ گئی اور کام والی ماسی بولی، What the hell is this? Don't you have a generator? پہلا دوست دوسرے سے، تمہاری اپنی بیوی سے لڑائی ختم ہوئی؟ ہاں، گھٹنے ٹیک کر میرے پاس آئی تھی، دوسرے دوست نے فخریہ جواب دیا۔ پہلا دوست حیرت سے بولا، گھٹنے ٹیک کر اس نے کیا کہا؟ یہی کہ بیڈ کے نیچے سے آ جاؤ، کچھ نہیں کہوں گی، دوسرے دوست نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ بیوی بہت دیر تک باتھ روم سے باہر نہیں نکلی تو شوہر کو فکر ہوئی۔ اس نے دھیرے سے دروازہ بجایا۔ اندر سے گرجتی ہوئی آواز آئی، زیادہ خوش مت ہو، تمہاری سری دیوی ابھی زندہ ہے۔ آج کل کے بچے کو سبزی پسند نہ آئے تو ماں کتنے آپشن دیتی ہے، نوڈلز کھا لو، بریڈ پر جیم لگا دیتی ہوں، پیزا منگوا دیتی ہوں، اور ہماری ماں کے پاس دو ہی آپشن ہوتے تھے، سبزی کھانی ہے یا چھتر، اور ہم دونوں ہی کھا لیتے تھے، پہلے چھتر اور پھر سبزی۔ شوہر پودوں کو پانی دے رہا تھا، تبھی بیوی آئی اور بولی، میں نے تمہارے موبائل میں کچھ دیکھا ہے، پودوں کو پانی دے لو، پھر کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ 2 دن ہو گئے شوہر پانی کا پائپ چھوڑ ہی نہیں رہا۔
شیخ بیٹا دروازے پر کون ہے؟ بیٹا سوئمنگ پول کے لیے چندہ مانگ رہے ہیں۔ شیخ کیا دینے لگے ہو؟ بیٹا 1 گلاس پانی۔ شیخ شاباش، ساتھ والوں کے نلکے سے دینا۔ بیٹا ان پڑھ باپ سے، مجھے جرمانہ ہو گیا ہے۔ باپ وہ کیسے؟ بیٹا میں اسکول لیٹ گیا تھا۔ باپ نالائق، میں تجھے اسکول لیٹنے کے لیے بھیجتا ہوں یا پڑھنے کے لیے؟ پٹھان شادی سے دوسرے دن بیوی کو مار رہا تھا۔ دوست کیوں مار رہے ہو؟ پٹھان اس نے میری چائے میں تعویذ ملایا ہے۔ بیوی وہ تعویذ نہیں، ٹی بیگ تھا۔ ایک پٹھان کا چائنی دوست ہاسپٹل میں بیمار تھا۔ ایک دن پٹھان اس کا پتہ کرنے ہاسپٹل میں گیا تو چائنی دوست خان صاحب کو دیکھ کر فوت ہو گیا اور مرتے وقت بولا چنگ چول شو سوئی۔ پٹھان نے سمجھا کہ اس نے مرتے وقت کوئی وصیت کی ہے۔ اب پٹھان کو چائنیز زبان نہیں آتی تھی تو اس کا مطلب سمجھنے چائنا چلا گیا تو پتہ چلا اس کا مطلب تھا گدھے کے بچے آکسیجن کے پائپ سے پیر اٹھا۔ ایک صاحب کی بینائی کمزور ہو رہی تھی، وہ ڈاکٹر کے پاس گئے۔ ڈاکٹر نے آنکھوں کا معائنہ کرنے کے بعد کہا ابھی اینک نہ لگوائیں، آپ گاجریں کھانا شروع کر دیں۔ مگر گاجریں تو میرے خرگوش بڑی رغبت سے کھاتے ہیں، یہ عجیب علاج ہے کہ آپ نے اپنے کسی خرگوش کو اینک